السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ہم لوگ نے لاسٹ لیکچر میں جہاں تک کیا تھا تو اس کے آگے ہم ابھی دیکھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آؤٹ پٹ تھی لاسٹ لیکچر کی. ٹھیک ہے، اور اس کا کوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، سیم وہی. ٹھیک ہے، اور ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ یہاں سے یہ دیکھیں باڈی کا ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ باڈی اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مطلب کہ اندر کے جو ٹیگ ہوتے ہیں نا وہ چائلڈ ٹیگ ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا. اور جو باہر کا ٹیگ ہوتا ہے وہ پیرنٹ ٹیگ کہلاتا ہے. اب آپ نیچے والے کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ جو رو کا ٹیگ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پیرنٹ ٹیگ ہے، اور اس کے اندر یہ چائلڈ ہے رو کا. ٹھیک ہے، اس ڈیو کا چائلڈ یہ رہا، اور پھر H1 جو ہے نا وہ اس کا بھی چائلڈ ہے اور اس کا بھی چائلڈ ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک اور ڈیو کا بتانے لگا تھا. کلاس اکول ٹو کنٹینر. ٹھیک ہے، اچھا اس کو ہم کلوز کرتے ہیں چل کے بالکل اینڈ پہ، مطلب باڈی سے پہلے، کیونکہ ہم نے باڈی کی بات سٹارٹ کیا تو باڈی سے پہلے اس کو اینڈ کریں گے. یہ دیکھو یہاں سے لے کے یہاں پہ وہ شو کر رہا ہے ہمیں آلریڈی. تو کنٹینر سیو کرتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں، ریفریش کیا میں نے تو یہ دیکھو اس کو سائڈوں سے سپیسنگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کنٹینر جو ہے اگر اس کے اندر کوڈ لکھا جائے، ایک ڈیو باڈی کے اندر بنا کے اس کو کلاس دے دی جائے کنٹینر کی، تو وہ سائڈوں سے ہمیں سپیسنگ دے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی ویب سائٹوں کو سائڈوں سے سپیسنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے یا تو دے رکھی ہوتی ہے یا پھر اگر وہ بوٹ سٹریپ استعمال کر رہے ہیں تو کنٹینر کے اندر استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اگر میں فل اسکرین کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لکھنا پڑے گا کنٹینر فلوئڈ. ٹھیک ہے، کنٹینر اور کنٹینر فلوئڈ یہ دو کلاسز ہیں. کنٹینر فلوئڈ جو ہے وہ فل اسکرین کے لیے. اب آپ دیکھو یہاں پہ اس نے ہمیں فل اسکرین آؤٹ پٹ دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھی ہم نے فل اسکرین کرنا ہے یا سائڈوں سے اسپیس رکھنی ہے. ٹھیک ہے، سائڈوں سے اسپیس اگر رکھنی ہے تو آپ کو صرف کنٹینر لکھنا پڑے گا، ادروائز اگر آپ نے اسپیس نہیں رکھنی تو کنٹینر فلوئڈ لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہاں یہ جو ہمارا ہم نے پاکستان لکھا ہوا تھا نا، یہاں پہ ہم نیویگیشن بار ابھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، H1 کو میں نے کاٹ دیا. ٹھیک ہے، تو نیویگیشن کے لیے ٹیگ کا نام ہے نیو. ٹھیک ہے، تو
نیو نیو مطلب شارٹ فارم ہے نیویگیشن بار کی. تو اس کے اندر آپ ابھی دیکھو کہ اس کی کلاسز کون کون سی ہیں. اس کی کلاس میں لکھتا ہوں کلاس از اکول ٹو نیو بار. ٹھیک ہے. تو کلاس نیو بار لکھنے سے اسے پتہ چلا ہے کہ یہ نیویگیشن بار کی کلاس ہے اور اس کلاس کا تعلق بوٹ اسٹریپ سے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کلاس کے اندر جو ہم لکھتے ہیں اس چیز کا تعلق بوٹ اسٹریپ سے ہے، کیونکہ یہ کلاسز ہم نہیں بنا رہے، یہ ہمیں بنی بنائی مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لکھتے ہیں ساتھ ہی نیو بار میں نے لکھ دیا. اچھا، نیو بار ایکسپینڈ ایس ایم کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسمال، کہ یہ اسمال اسکرین کے اوپر بھی چلے گا. اور ایکسپینڈ کا مطلب ہے کہ بڑھا دو. مطلب یہ فل اسکرین اگر لیپ ٹاپ پہ چلا رہے ہیں وہاں بھی چلے گا اور اسمال اسکرین کے اوپر بھی چلے گا. ٹھیک ہے. تو ہم بیک گراؤنڈ بھی اس کو دے دیتے ہیں بی جی سیکنڈری کر دیتے ہیں اور ٹیکسٹ اس کا وائٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے نیویگیشن بار میں جو بٹن یا ہم وہ لگائیں گے تو وہ اس کا ٹیکسٹ وائٹ ہوگا. تو ہم اس کے اندر ایک ان آرڈرڈ لسٹ یو ایل کا مطلب ہے ان آرڈرڈ لسٹ بناتے ہیں اور لسٹ آئٹم ایل آئی کا مطلب ہے لسٹ آئٹم بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. دو چار بنا دیتے ہیں جیسے کہ ہوم اباؤٹ کانٹیکٹ اور پرائیویسی. ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال آپ دیکھ لو کہ یہ کیسا دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لسٹ آئٹم تو بن گیا لیکن یہ اوپر نیچے آ رہے ہیں، نیو کا اثر ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ ہمیں کلاسز دینی پڑیں گی اس کو. یو ایل کو بھی ایک کلاس دینی پڑے گی نیو بار کی. ٹھیک ہے. اور ایل آئی جو ہیں ان کو بھی کلاس دینی پڑے گی نیو ڈیش آئٹم. ٹھیک ہے. تو یہ میں کاپی کر لیتا ہوں. نیو آئٹم. ٹھیک ہے. تو اب چل کے دیکھتے ہیں کہ واٹس دا آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے.
اب دیکھو، اب وہ لائن میں تو آ گئے ہیں، لیکن اب یہ جو ہوم میں نے لکھا ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی لنک ہوگا، مطلب کہ اے ٹیگ کے اندر ہوگا۔ دیکھو اب میں اس کا اے ٹیگ کے اندر اس کو لکھ دیتا ہوں۔ ہاں، تو اس اے ٹیگ کی بھی کلاس ہے، مطلب ہائپر ریفرنس تو یہ اے کے ساتھ لگتا ہی لگتا ہے۔ آپ اس کو ہیش کر دو فی الحال، تاکہ یہ اس کے اوپر کلک کرنے سے کہیں نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کلاس ہے نیو لنک، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی سیم چیز میں کاپی کر لیتا ہوں۔ ان سب کو ہم نے کلوزنگ ٹیگ بھی اس کا لگ چکا ہے، تو وہ ہم کاٹ دیتے ہیں، اور کلوزنگ ٹیگ اس کے اینڈ پہ لگے گا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ ریفریش کرتے ہیں۔ تو ابھی تک بھی وہ ایرر نہیں گیا۔ اچھا، ہاں، یہ جو یو ایل کے آگے میں نے نیو بار لکھا ہوا ہے نا، تو اس کی بیسیکلی کلاس ہے نیو بار ڈیش نیو، میں بھی اسی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہو۔ ڈیش نیو ہم لکھتے ہیں تو ہاں، اب دیکھو، اب یہ بن چکے ہیں، مطلب نیویگیشن بار بن چکا ہے۔ تو ٹیکسٹ وائٹ ہم نے لکھا تھا، تو یہ اثر نہیں کر رہا۔ اس کو ہم یہاں سے کٹ کر کے اگر یو ایل میں ڈال دیں تو اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے پاس جو کیونکہ اے کا ٹیگ استعمال ہوا ہے تو وہ نیلے ہوئے پڑے ہیں، مطلب اینکر ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حل ہم نکال لیتے ہیں یہاں پہ ان لائن ان پیج سٹائلنگ سے، سٹائل، ٹھیک ہے؟ تو ہم لکھتے ہیں کہ اے کلر وائٹ، ابھی تک بھی کلر وائٹ نہیں ہوا۔ کیا ہم نے نیچے کوئی کلر دیا؟ یا پھر سمپلی ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ
بیک گراؤنڈ ہی چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لائٹ کر دیا میں نے، اور یہ اب نظر آ رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ابھی کاٹ دیتے ہیں ان لائن سٹائلنگ کو، ان پیج سوری. اچھا، ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ ان کو سینٹر کیسے کیا جائے. ابھی تو یہ لیفٹ پہ کھڑے ہیں نا نیویگیشن بار میں، تو ان کو سینٹر کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے آپ کو میں بتا دوں. کہاں گیا ہاں یہ رہا نیویگیشن بار. اچھا، اس کے اندر ہم لکھتے ہیں جسٹیفائی ڈیش کنٹینٹ سینٹر. ٹھیک ہے، جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر. دیکھتے ہیں اب. ہاں اب دیکھو اس نے سینٹر کر دیا ہے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا نیویگیشن بار، اور وہ سینٹر بھی ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مطلب لیفٹ رائٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور چیز میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا لوگو، فرض کرو ہم لوگو لگا رہے ہیں، تو وہ بھی نیویگیشن بار کے اندر ہی لگتا ہے. میں ایک اٹیگ لکھتا ہوں اور اس کے اندر لکھ دیتا ہوں لوگو، اور اس کو کلاس دے دیتے ہیں برانڈ لوگو. برانڈ لوگو کے نام سے ہم نے کلاس دے دی. تو دیکھو، اچھا وہ بھی سینٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو سینٹر نہیں ہونا چاہیے. یا ہم یہ جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر جو ہے، اس کو ہم یو ایل کے اندر اگر لکھ کے دیکھیں تو تب بھی نہیں ورک کر رہا. اچھا چلو، ابھی جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر کو ہم نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سینٹر بھی ہم مطلب دیکھیں گے کہ سینٹر میں کیسے رکھتے ہیں. تو کیونکہ ہم نے سرچ کے لیے بھی ایک ان پٹ رکھنا ہے سینٹر میں یا رائٹ پہ، تو مطلب اسپیسنگ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو اور اچھا، یہ لوگو جو ہے، لوگو میں نے لکھا ہوا تھا. لوگو لکھے ہوئے کی بجائے میں امیج بھی ڈال سکتا ہوں. سورس از اکول ٹو اے، میرے پاس یہی امیج کھڑی ہوئی ہے. تو اچھا، اس کی سٹائل کر کے ویٹ ویڈتھ ہم دے دیتے ہیں 100 پکسل.
تو دیکھتے ہیں 100 تھوڑی زیادہ ہوگی. زیادہ نہیں ہوئی. اچھا چلو ویڈتھ اور اس کی ہائٹ بھی 100 کر دیتے ہیں. اچھا اب بڑی ہوگی ہے تو ہم 50 کر دیتے ہیں. اوکے ہائٹ بھی اور ویڈتھ بھی 50 ہم نے کر دی. 50 پکسل. اور اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ ایک سی ایس ایس کی پراپرٹی ہے بارڈر ڈیش ریڈیس. بارڈر ریڈیس اگر میں اس کو 100% کر دوں. ٹھیک ہے بارڈر ریڈیس از اکول مطلب اس کی پراپرٹی اور اس کی ویلیو ہے 100%. تو یہ ہوتا ہے گول کرنے کے لیے. بیسیکلی اس کی گولائی سیٹ ہو گئی ہے بالکل گول ہو چکا ہے. ٹھیک ہے تو ہم جو ہمارے باقی کے مطلب نیویگیشن بار کے جو ہوم اباؤٹ کانٹیکٹ اور پرائیویسی ہیں اس سے تھوڑا دور اگر کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ مارجن رائٹ مارجن ہم اس کا کر دیتے ہیں 200 پکسل. آپ کی مرضی ہے آپ کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو. دیکھو اس کا مارجن دینے سے بھی وہ سینٹر ہو چکے ہیں. سینٹر نہیں بھی ہوئے تو مطلب کافی دور چلے گئے ہیں. تو اس کو میں 100 کر دیتا ہوں تاکہ اتنا دور بھی نہ جائیں. ہاں اب صحیح لگ رہا ہے. ٹھیک ہے تو آپ کو ایک تو کنٹینر اور کنٹینر فلوئڈ کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے اور ہم نے نیویگیشن بار نیو نام سے جو ہے نیویگیشن بار وہ بھی دیکھ لیا. اور اس کے اندر جو جو کلاسز استعمال ہوئی ہیں نیو کے اندر نیوا استعمال ہوتا ہے. نیو بار ایکسپینڈ ایس ایم مطلب کہ اسمال ڈیوائسیز اور ایکسپینڈ کا مطلب ایکسپینڈیبل کہ بھی یہ بڑی ڈیوائس پہ بڑا ہو جائے. اور بیک گراؤنڈ تو آپ نے پڑھ رکھا ہے بزی لائٹ. اور اسی طرح ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ایک کا ٹیگ دیتے ہیں اور اس کو کلاس لگا دیتے ہیں برانڈ لوگوں کی. ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اگر کچھ لکھنا چاہو یا کوئی تصویر امیج لگانا چاہو تو وہ آپ کی مرضی ہے. باقی ویڈتھ اور ہائٹ آئی تھنک آپ نے پڑھ رکھا تھا. یہاں پہ ابھی آپ نے بارڈر ریڈیس دیکھا. بارڈر ریڈیس جو ہے نا وہ بالکل بارڈر ریڈیس جو ہے نا وہ آپ کی امیج کو گول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ بارڈر ریڈیس کو میں کاپی کر کے آپ کو ایک اور جگہ پہ بھی دکھاتا ہوں. ہماری اور امیج یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا یہ اس پہ ہم بارڈر ریڈیس لگا کے رکھتے ہیں. ہاں یہ رہی. ٹھیک ہے تو اس کو ہم اسٹائل از اکول ٹو بارڈر ریڈیس تو ہم 100% نہیں دیتے
ہم پکسل میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کو بتا دوں 100 پکسل دے دیتا ہوں میں اس کو. ٹھیک ہے، دیکھو اب وہ بالکل گول نہیں ہوئی، لیکن اس کو گلائی مل چکی ہے. تو آپ اگر 100 دیتے ہو یا اگر آپ 50 کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے، تو کم کم ہو جائے گی گلائی. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح 20 کر دو تو بالکل ہلکا سا وہ سائڈوں سے کارنر اس کے گول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بارڈر ریڈیس کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا. تو اچھا، ابھی ہم نیوگا اچھا، سوری ٹو سے برانڈ لوگو یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا تھا جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر. اگر ہم کر کے دیکھیں دوبارہ، جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر، اور ہاں اچھا اچھا، یہاں پہ برانڈ لوگوں کی بجائے، سوری مجھے بھول گیا تھا، وہ ہوتا ہے نیو بار برانڈ ہوتا ہے. آپ بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے، تو ورکنگ تو سیم ہے، لیکن کلاس کا جو مین نام ہے نا، وہ نیو بار برانڈ ہی ہے. وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا تو میں نے برانڈ لوگو لکھ دیا. وہ میں بھی مطلب کہ بوٹ اسٹریپ کے پرانے ورژنز میں ہو، لیکن ابھی جو ہے نا نیو بار برانڈ ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر کو بھی فی الحال کے لیے ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. ان کا سائزنگ تو آپ کو آتی ہے؟ اگر نہیں تو میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. اسٹائل، فونٹ سائز 20 پکسل. CSS کے تھرو ہم اس کی سائزنگ کر سکتے ہیں. فونٹ سائز اس کا جو ہے نا وہ پراپرٹی کا نام ہے. دیکھو ہوم بڑا ہو گیا تھوڑا باقیوں سے، یہ 20 کا ہو گیا، اور یہ تقریباً ہوں گے 16 کے اندازاً. ٹھیک ہے، تو آپ نہ بھی کرو تو نو ایشو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے دیکھ لیے. اور میں اچھا، اسی نیویگیشن بار میں نا ایک تو ہم نے ان آرڈرڈ لسٹ بنائی تھی، اور اس کے اندر کچھ بٹن بنائے تھے، ہوم اور وغیرہ وغیرہ. اب میں ایک فارم بناتا ہوں.
مطلب جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، سرچ کے لیے جو ان پٹ باکس ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا ٹیگ جو ہے نا وہ ہے فارم۔ یہ فارم بہت سی جگہوں پہ یوز ہوتا ہے، لاگ ان کے اوپر، رجسٹر جہاں پہ ہم کرتے ہیں وہاں، اور سرچ کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، تو کافی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ہم نے پڑھا تھا ڈی ڈی فلیکس، ہم نے سی ایس ایس میں پڑھا تھا ڈسپلے، ڈسپلے، اور اس کی ہم پراپرٹی دیتے تھے ڈسپلے بلاک یا ان لائن بلاک، یا ہم مطلب کہ وہ سی ایس ایس میں لکھتے تھے۔ تو یہاں پہ کیونکہ ایک کلاس ہے تو انہوں نے شارٹ کر کے ہمیں ڈی فلیکس کر کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ڈسپلے بلاک لکھنے کی بجائے ہم، یا ڈسپلے ان بلاک لکھنے کی بجائے ہم ڈی فلیکس سمپل سا لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم اس کے اندر ایک ان پٹ باکس بناتے ہیں، دیکھو، ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ۔ اچھا، اس کی بھی کلاس ہے، اس کی جو کلاس ہے وہ ہے تقریباً فارم کنٹرول۔ اچھا، فارم کے جو بھی ایلیمنٹ ہیں نا، ان سب کی تقریباً ان سب کی کلاس فارم کنٹرول کے نام سے جانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لو کہ کوئی بھی فارم کا ایلیمنٹ ہو، ان پٹ ہوتا ہے، اور بھی ریڈیو کے بٹن ہوتے ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے، چیک لسٹ ہوتی ہے، تو ان سب کی کلاس جو ہوتی ہے نا وہ فارم کنٹرول اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے نیچے، ہاں، اب آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہے، تو ان پٹ کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم بٹن بناتے ہیں، بٹن کا وہ دیکھو اس نے خود ہی بنا دیا۔ اچھا، بٹن کی ہم کلاس از اکول ٹو، اس کی کلاسز جو ہیں وہ ہیں بی ٹی این، ٹھیک ہے، اور بی ٹی این یہاں پہ ہم چاہیں تو اپنی مرضی کا کلر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے کل پڑھے تھے۔ تو میں یہاں پہ ڈینجر لکھ دیتا ہوں ریڈ کلر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائپ، اس کی ٹائپ بھی دے دیتا ہوں، ٹائپ از اکول ٹو سبمٹ، کیونکہ جو سرچ کا یا ان پٹ، سوری، لاگ ان کا یا رجسٹر کا جو بٹن ہوتا ہے نا اس کی ٹائپ سبمٹ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بٹن کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں سرچ، اور چل کے دیکھتے ہیں کہ
کیا ہماری محنت رنگ لائی ہے کہ نہیں؟ ہاں، دیکھو یہ بٹن تو آ گیا، تو ہم لوگ ایم ای، جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا کہ مارجن ٹاپ ایم ٹی لکھتے ہیں اور مارجن باٹم کے لیے ایم بی، تو اگر مارجن اینڈ ایفر اینڈ مارجن اینڈ ٹو کر کے دیکھیں تو تو بھی نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک اس کو مینول سی ایس ایس کے تھرو ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یا اس کی ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو بٹن کر کے دیکھیں تو تب بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ اسٹائل از اکول ٹو فلوٹ فلوٹ رائٹ بھی کام نہیں کر رہا، کیوں؟ لیٹ می سی. اگر ہم ڈسپلے فلیکس کو ختم کریں تو خراب ہو گیا. فلوٹ رائٹ، اچھا، رائٹ زیرو کر کے دیکھتے ہیں، نہیں ہو رہا. اچھا خیر، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو میں بعد میں دیکھ لوں گا. تو فی الحال تھوڑا سا اور ہم مزید اس کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں. ایک اور پراپرٹی جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی وہ رہنا جائے، وہ ہے جی ٹیبل. تو یہ جو احمد سینٹر میں
अहमद लिखा हुआ था, हमने बीजी डार्क दिया हुआ था, तो बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट भी ख़त्म कर देते हैं। तो देखो दरमियान में हमें साफ हो गया हमारा। अच्छा, पैडिंग भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम टेबल बनाते हैं, तो देखो टेबल तो इसकी क्लास भी टेबल के नाम से है, ठीक है। अच्छा, टेबल के अंदर आपको पता है रोज़ और कॉलम होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जो बॉक्सेस होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, और लेफ़्ट से राइट से जो कॉलम होते हैं उनको रोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम TR मतलब हमने एक रो बना दिया, लेफ़्ट से राइट हम जा रहे हैं, और लेफ़्ट से राइट में हम जितना भी बॉक्स बना दें, और उस बॉक्सेस को बनाने के लिए हमें TD लिखना पड़ता है। मसूद लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 रो मैंने बना दिए। देखो टी आर यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके अंदर TD है। TD का मतलब है टेबल डाटा, और TR का मतलब है टेबल रो, ठीक है। तो चल के देखते हैं। देखो टेबल अभी बन चुकी है, सिंपल सी। आ, अच्छा, इस सबसे ऊपर जहाँ पे हमने टेबल लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा हम ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, ठीक है। 4, ताकि जो ऊपर से ये शेडो आ रहा है ना, वो टेबल में ना आए। ये जी नीचे आ गया, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो ही टेबल शुरू होती है तो TH के नाम से भी एक, जिस तरह हमारा टेबल रो के लिए TR था, तो ये TH है टेबल हेडिंग के लिए, ठीक है। और टेबल हेडिंग में भी हम TD सेम लिखते हैं, TD सेम। मतलब कि अब मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे नेम, फादर नेम, और ग्रैंडफादर, तो अब आप देखो थोड़ा आगे चला गया है, क्यों? TH,
یہ اب انسپیکٹ بھی یہیں پہ کرنا پڑے گا. ٹیبل صحیح تو ہے. خیر یہ حالانکہ صحیح لکھا ہوا ہے تو یہ پتہ نہیں ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر رہا. تو اس کو ریموو ہی کر دیتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ جو آپ کو پتہ ہے کیشے میمری وہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کوئی بھی چیز کھولتے ہو نا تو وہ پرانی چیز دکھا دیتا ہے آپ کو جو کہ پہلے آپ نے اوپن کی تھی. تو کمپیوٹر مطلب اپنے آپ میں سیو کر لیتا ہے چیزیں. تو شاید یہ کیشے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو اچھا اس کی کچھ کلاسز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ مزیدار ہیں. دیکھو میں ان ٹیبل کی روز کو بڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جو ہماری کلاس تھی ٹیبل کی کلاس بھی ٹیبل ہی ہے. تو ایک اور کلاس ہے ٹیبل ہوور. ہوور کر کے میں نے سیو کر دیا. دیکھو ہوور کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ایرو لے کے جاتے ہو تو وہ ہائی لائٹ یا مطلب وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ہوور کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سیم اسی طرح اگر میں لکھتا ہوں یہاں پہ وہی آپ سیم اسی طرح آپ کلر بھی دے سکتے ہو. ٹیبل انفو تو ٹیبل کا کلر چینج ہو گیا. تو اسٹل مطلب ابھی بھی آپ ہوور ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے. مطلب کہ انفو کی ٹیبل میں بھی ہوور رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیسا لگا؟ تو اس کی ٹیبل کی بھی کلاسز ہیں اور جو کہ ہم ڈسکس کریں گے پھر. تو فی الحال کے لیے آپ کو ایک اور چیز میں بتا کے جاتا ہوں. یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹیبل سے پہلے H1 یہ لکھتا ہوں اٹس ٹیبل سوری اٹس ٹیبل ہیئر یا پھر میں لکھ دیتا ہوں میسج یا ایڈمیشنس. ٹھیک ہے. تو اچھا آپ نے ڈیو پڑھا. ڈیو کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وڈتھ جو ہوتی ہے وہ 100% ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو
اس کا ایک الٹرنیٹو ہے اسپین، SPAN، اسپین، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ مطلب کہ کسی بھی لائن میں کہیں بھی ڈال دو تو وہ اسی رینج میں ہی رہتا ہے، مطلب جہاں پہ آپ نے ڈالا تو وہ اس کی وڈتھ بھی اتنا ہی رہتی ہے۔ تو اسپین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈیو کا مطلب کہ اپوزٹ ہے۔ جس طرح کہ ڈیو فل وڈتھ لے جاتا ہے، اگر آپ کسی لائن کے اندر ڈیو ڈال دیتے ہو تو وہ اس لائن کو توڑ دے گا اور باقی چیز اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ نیچے لے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اسپین جو ہے نا وہ اسی جگہ رہتا ہے اور مطلب کہ کوئی مزید وڈتھ نہیں لیتا۔ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں اسپین، اور اسپین سمجھو کہ ہم ویسے ہی اپنے کنٹینٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اس کا کوئی سمجھو مقصد نہیں ہے خاص۔ اچھا، اسپین کے اندر میں لکھ دیتا ہوں 4 5 یا کچھ بھی۔ کلاس از اکول ٹو، میں آپ کو یہی کلاس بتانے جا رہا تھا، بیج، ٹھیک ہے؟ کلاس از اکول ٹو بیج، اور H1 کی کلاس ہم لکھ دیتے ہیں، بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں اس کو BG سکسیس، اور اس کو میں نے بیج دے دیا، اور بیک گراؤنڈ دینا چاہیے BG ڈینجر کر دیتے ہیں ہم، ریڈ کلر، ٹھیک ہے؟ تو چل کے دیکھتے ہیں۔ ہاں اچھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ H1 بھی ڈیو کی طرح فل وڈتھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ H1 کی جگہ یہاں پہ نا A کا ٹیگ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے؟ A کا ٹیگ بھی اچھا اسپین کر دیتے ہیں، اس کو بھی ہم اسپین میں لکھ دیتے ہیں، تو اسپین میں کسی بھی اس کو لکھنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دیکھو اب یہ کیا ہو گیا، امیجز کہاں چلی گئی ہماری؟ لیفٹ رائٹ والی امیج دیکھتے ہیں، امیج ہے تو پڑی، لیکن یہاں سے گم ہو گئی ہے۔ ہاں اب آ گئی، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیشے وہ اپنی مرضی سے اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا تو ہمارا بیچ جو ہے نا کیوں نہیں کام کر رہا؟ اسپیلنگ صحیح ہے؟ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ ہم ختم کر کے دیکھ لیں اگر ہاں اب اس کا بیک گراؤنڈ ڈینجر تھا، حالانکہ یہاں پہ وہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ لوکیشن کا ایشو ہے، کیونکہ اوپر سے شیڈو بھی آ رہا ہے اور نیچے ہم ریڈ کلر یوز کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں۔ اس کو ہم ٹیبل کے نیچے چل کے لکھیں اگر ٹیکسٹ وائٹ میں نے کہیں لکھ دیا کیا؟ ٹیکسٹ وائٹ تو نہیں لکھا۔ اچھا یہ بیچ کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ بیچ اصل میں وہ اس کو جس طرح ہم نے یہ اوپر لوگو کو گول کیا ہے نا، تو اسی طرح 5 کے ارد گرد بھی گولائی میں ریڈ آ جاتا، مطلب وہ ہمیں نوٹیفیکیشن کی طرح شو ہوتا کہ 5 ایڈمیشن آئے ہوئے ہیں، مطلب ایڈمیشن کے آگے 5 جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ گول دائرہ آ جاتا ہے اس کے ارد گرد ریڈ کلر کا، یا جو کلر ہم دیتے، ہم نے ڈینجر دیا ہوا تو وہ ڈینجر دے دیتا۔ تو یہ جو تھوڑے تھوڑے مسئلے آئے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ تو تب تک آپ پریکٹس کرتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں، اور کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پوچھیں۔ میں بھی آپ کے مسئلے کا ویٹ کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھو گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں پھر، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔